الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرے کلمے کی جو ہے بڑی فضیلت اور بڑی برکات ہیں۔ ناظرین، ویسے تو 6 کلمے ہیں، 6 کلمے کی اگر بات کریں تو تمام کلمے فضیلت اور برکت کے حامل ہیں، لیکن تیسرے کلمے کا ایک خاص مقام ہے اور فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، اور تیسرے کلمے کو روحانیت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تیسرے کلمے کو تمجید کہتے ہیں، اور تمجید کے معنی ہے بزرگی کے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات پر اگر آپ غور کریں کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان تمام کلمات کے اگر الگ الگ فضیلتیں بیان کی جائیں نا تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، اس قدر اس کی فضیلتیں ہیں۔ جو شخص ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتا ہو وہ روزانہ اس کو پڑھے۔ تعداد میں بتاتا ہوں کہ کتنی پڑھنی ہے۔ گھریلو پریشانیاں ہوں تو گھر میں اگر سب مل کر اس کا ورد کریں، یا میاں بیوی میں اختلافات ہوں، رزق میں تنگی ہو، اور کاموں میں رکاوٹ ہو، مقدمات میں پریشانی ہو، عبادات میں دل نہ لگتا ہو، اور روحانی ترقی پانے کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم روحانی معاملات میں ہماری ترقی ہو، جادو، شیطانی اثرات، جنات سے نجات پانے کے لیے۔ الغرض ہر مسلمان کے لیے یہ ہر روحانی مسئلے کا حل ہے اس تیسرے کلمے میں۔ اگر سارے گھر والے مل کر پڑھیں تو بہت زبردست ہے، نہیں تو کم از کم آپ اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلیں، تو انشاءاللہ جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے آپ کے وہ کام ہوں گے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے وہ بھی تمام جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں گے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔